بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقصد الاول فی المرفوعات، پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں۔ صاحب کتاب جب مقدمے کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب مقاصد میں شروع ہوتے ہیں، تو پہلا مقصد بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مرفوعات کے بیان میں بیٹا مرفوعات ہوتے ہیں، منصوبات ہوتے ہیں، مجرورات ہوتے ہیں، لیکن جو مرفوع ہوتے ہیں وہ منصوبات اور مجرورات پر مقدم ہوتے ہیں۔ کس معنی کا؟ کیونکہ وہ کلام کے اندر عمدہ واقع ہوتے ہیں۔ عمدہ واقع ہونے کا مطلب یہ کہ وہ مسند الیہ واقع ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مسند الیہ۔ تو کلام میں عمدہ واقع ہوتے ہیں وہ، تو اس لیے ان کو مقدم کیا، ان کو پہلے ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، تو مرفوعات کو مصنف شروع کر رہے ہیں، فرماتے ہیں المقصد الاول فی المرفوعات، مقصد اول ہے مرفوعات کے بیان میں، یعنی جن پر رفع آتا ہے، جو کلام کے اندر مسند الیہ بنتے ہیں یا مسند بنتے ہیں لیکن ان پر رفع آتا ہے۔ الاسماء المرفوعات ثمانیۃ اقسام، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اسماء مرفوعات 8 قسموں کے ہوتے ہیں۔ کل مرفوعات کتنے قسموں کے ہوتے ہیں؟ 8 قسموں کے ہوتے ہیں۔ آپ نے فیض الادب میں ہی پڑھا ہوگا کہ مرفوعات تو 8 ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر 6 مرفوعات بیان کریں گے، پڑھا ہے نا فیض الادب اول میں؟ تو مرفوعات بیٹا 8 قسم کے ہوتے ہیں۔ کون کون سی ہیں وہ 8 قسمیں؟ صاحب کتاب وہ 8 قسمیں پہلے بتا رہے ہیں، اس کے بعد ہر ایک کی تفصیلی گفتگو آئے گی۔ پہلی قسم ہے فاعل، دوسری قسم ہے مفعول و ما لم یسمى فاعلہ، یعنی وہ مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، یعنی جس کو ہم پہلے جیسے کوئی مفعول بھی تھا اور اس کا فعل کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا اور فعل مجہول کو ذکر کیا گیا، تو اب جو مفعول بھی تھا اسی کو نائب فاعل بنا دیا جاتا ہے، یعنی فاعل کی جگہ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو مفعول ما لم یسمى فاعلہ وہ نائب فاعل ہی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا مرفوع کیا ہے؟ فاعل ہے، دوسرا نائب فاعل ہے یعنی جو مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اور تیسرا مبتدا ہے، چوتھے خبر ہے، پانچویں خبر و انا کی خبر ہے۔ پہلی مبتدا کی خبر، دوسری انا کی خبر۔ ٹھیک ہے نا، انا اور اس کے اخوات، انا کا انا، لکنہ، لیت، لعل، یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، ان کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے بیٹا، یعنی اس پر رفع آتا ہے۔ وہ اسم و کانا، ایسے ہی چھٹا مرفوع کیا ہے؟ اس کانا کا اسم ہے، کانا اور اس کے اخوات کا اسم، کانا سارا ذلہ باتا اصبح امسا وغیرہ وغیرہ، جو افعال ناقصہ ہیں، ان تمام افعال ناقصہ کے اسم بھی بیٹا مرفوع ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اسم ما و لا المشبہتین بلیسا، اور ما اور لا کا اسم جو ما اور لا لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں عمل میں۔ ٹھیک ہے، ما اور لا کس کے مشابہ ہوتے ہیں؟ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں عمل میں، جیسے کہ لیسا نفی کا معنی پیدا کرتا ہے، ویسی ما اور لا بھی نفی کا معنی پیدا کرتے ہیں۔ تو ما اور لا کے اسم بھی بیٹا مرفوع ہوتے ہیں، جیسے ما زید قائما، ٹھیک ہے، لا رجل قائما۔ ٹھیک ہے، تو اسم کیا ہے ان کا؟ مرفوع ہے۔ تو ما اور لا کے اسم بھی مرفوعات سے ہیں۔ ما اور لا کون سے؟ جو کہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، المشبہتین بلیسا، جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ 7 مرفوعات ہو گئے، اور 8واں مرفوع ہے خبر و لا التی لنفی الجنس، اس لا کی خبر جو لا نفی جنس کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ کس کی نفی کے لیے ہوتا ہے؟ جنس کی نفی کے لیے۔ تو لائے نفی جنس کی خبر بھی بیٹا مرفوع ہوتی ہے۔ میں مثال دوں، جیسے ہم نے کہا لا رجل فی الدار، یہاں پر فی الدار تو چلو ابھی آپ نہیں سمجھیں گے، لیکن ہم نے کہا لا رجل قائم، اس کا معنی ہوگا کوئی آدمی نہیں کھڑا ہے، کوئی آدمی نہیں کھڑا ہے۔ تو یہاں پر قائم یہ خبر ہے لائے نفی جنس کی، اور وہ مرفوع ہے نہیں ہے۔ تو اس لا کی خبر جو کہ نفی جنس کے لیے ہوتا ہے، جنس کی نفی کے لیے ہوتا ہے، تو ایسے لا کی خبر بیٹا مرفوع ہوتی ہے، مرفوعات میں سے ایک مرفوع ہے۔ تو یہ کل 8 مرفوعات ہوئے۔ 8 مرفوعات کی تفصیلی گفتگو صاحب کتاب کر رہے ہیں۔ تو پہلی فصل فاعل کے بیان میں، سب سے پہلا مرفوع کون تھا؟ فاعل۔ تو پہلی فصل فاعل کے بیان میں فرماتے ہیں فصل اول الفاعل، فاعل کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کو آج اس میں کیا سمجھنا ہے کہ فاعل کی تعریف کیا ہے، فاعل کسے کہتے ہیں؟ بیٹا آپ نے پڑھا ہوگا کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ کیا پڑھا ہوگا؟ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن اس کی صحیح تعریف کیا ہوگی؟ وہ تو فارسی زبان میں آپ نے پڑھ لیا، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں،
ان کو تو فعل کیسا لانا ہے اسے مطلب ہی نہیں فارسی زبان میں، تو فعل کیسا لانا ہے، کہاں لانا ہے، پہلے لانا ہے بعد میں لانا ہے، ان کا کوئی اتنا بڑا قاعدہ نہیں ہوتا ہے. لیکن عربی کا اپنا ایک قاعدہ ہے کہ فاعل کام کرنے والے کو تو کہتے ہیں، لیکن اسی صورت میں فاعل کہیں گے جبکہ جو اسم کام کرنے والا ہو، کام کرنے والے کا کوئی اسم ہو، مثلا زید ہے، زید نے مارا، تو کام کس نے انجام دیا مارنے کا؟ زید نے. تو زید کام کرنے والا ہے. اب ہم اس اسم سے پہلے، زید سے پہلے فعل یا شبہ فعل لے کر آئیں. کیا لے کر آئیں؟ فعل یا شبہ فعل لے کر آئیں، اور اس فعل یا شبہ فعل کی اسناد اس کی جانب کر دیں، اس اسم کی جانب. ٹھیک ہے، اسم کی جانب فعل یا شبہ فعل کی اسناد کر دیں. اور یہ اسناد بھی بیٹا علی جہت القیام ہونا چاہیے، علی جہت الوقوع نہیں ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے علی جہت القیام اسناد کرنا، ایک ہوتا ہے علی جہت الوقوع اسناد کرنا. علی جہت القیام کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فعل یا شبہ فعل معروف ہو. کیا ہو؟ معروف ہو، مجہول نہ ہو. اگر فعل یا شبہ فعل پہلے ہے اور وہ معروف ہے، مجہول نہیں ہے، پھر اس کی اسناد ہوتی ہے، تو اس اسناد کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسناد علی جہت القیام ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ علی جہت القیام. مثال کے طور پر میں نے کہا زید، میں نے کہا ضرب زید، زید نے مارا. قام عمر، عمر کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، اب ان مثالوں میں دیکھو، قام فعل ہے، آپ سے میں پوچھ لوں یہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ فعل معروف ہے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل معروف. ٹھیک ہے، فعل معروف ہے. اب اس قامہ کی نسبت یا اس ضربہ کی نسبت ہم نے کس کی جانب کر دی؟ عمر یا زید کی جانب کر دی. تو فعل معروف کی نسبت ہو رہی ہے نا، اسناد ہو رہی ہے فاعل کی جانب، کیونکہ کھڑا ہونے والا کون ہے؟ زید. عمر. مارنے والا کون ہے؟ زید. ٹھیک ہے، تو فاعل کی جانب مطلب جس اسم نے فعل کو انجام دیا ہے، فعل کی اسناد اسی اسم کی جانب ہو گئی اور فعل معروف کی اسناد ہو گئی. تو کہا جائے گا یہاں پر فعل کی اسناد اس اسم کی جانب جو فعل کے بعد ہے، اس اسم کی جانب علی جہت القیام ہے، یعنی فعل معروف کی نسبت ہے، اسناد ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو علی جہت القیام کہتے ہیں. تو فعل کی اسناد جس اسم کی، فعل یا شبہ فعل کی اسناد جو فعل یا شبہ فعل اس اسم سے پہلے ہو، پہلے ہونا بھی ضروری ہے بیٹا، تبھی فاعل کہیں گے. اگر فعل یا شبہ فعل اسم کے بعد ہے، اسم سے پہلے نہیں ہے، تو بیٹا وہ فاعل نہیں کہلائے گا، پھر تو وہ مبتدا ہو جائے گا. مثلا ہم نے کہا زید ضرب، تو یہاں پر ضربہ کی اسناد ایک ضمیر کی طرف ہے جو کہ ضربہ میں نکلے گی، جو ضمیر لوٹے گی زید کی جانب، اور ضمیر کی طرف اسناد کرنا در حقیقت اسی اسم کی طرف اسناد کرنا ہے. تو اس معنی کر اسناد تو یہاں پر ضربہ کی زید کی جانب ہے، لیکن یہاں پر فعل کے بعد میں اسم نہیں ہے بلکہ فعل اسم کے بعد میں ہے. اس لیے یہاں پر زید کو ہم فاعل نہیں کہیں گے بلکہ مبتدا کہیں گے. تو فاعل ہونے کے لیے اسم کا فعل کے بعد یا شبہ فعل کے بعد میں ہونا ضروری ہے، اور جس فعل یا شبہ فعل کی اسناد اس اسم کی جانب علی جہت القیام کی گئی ہو، بے اعتبار وقوع نہ کی گئی ہو، یعنی وہ فعل اس پر واقع نہ ہو. بیٹا کبھی کبھی اسناد ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ اس پر واقع ہوتا ہے. مثلا ہم نے کہا ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، تو ضربہ کی اسناد تو عمر کی جانب بھی ہے نا، لیکن عمر کی جانب اس اعتبار سے ہے کہ ضرب عمر پر واقع ہوئی ہے، کیونکہ زید پٹا ہے. زید نے عمر کو مارا ہے تو عمر پٹا ہے یہاں پر. تو عمر کی طرف یہاں پر جو اسناد ہو رہی ہے ضربہ کی، یہ وقوع کے اعتبار سے ہو رہی ہے، اس پر واقع ہو رہا ہے یہ فعل، نہ کہ اس کے ساتھ قائم ہو رہا ہے. قائم ہونے کا مطلب کہ اس کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو، ہے نا، اس واقع نہ ہو اس پر. مگر تو ضربہ زید میں زید کی طرف فعل معروف کی اسناد ہے اور اس پر واقع نہیں ہے بلکہ عمر پر واقع ہے، اس لیے زید فاعل کہلائے گا. اس لیے صاحب کتاب فاعل کی تعریف میں کہہ رہے ہیں الفاعل کل اسم قبلہ فعل اور صفت. فاعل ہر وہ اسم ہے جس اسم سے پہلے فعل یا صیغہ صفت ہو، اسند الیہ، اور وہ فعل یا شبہ فعل یا صیغہ صفت اس اسم کی جانب مسند کر دیا گیا ہو، علی معنی، اس طور پر، اس معنی پر، انہ قام بہ، کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو. یعنی قائم ہونے کا مطلب یعنی فعل یعنی معروف کی اسناد کی گئی ہو، لا وقع علیہ، اس پر واقع نہ ہو. مفعول بھی کو نکالنے کے لیے لا وقع علیہ نکال دیا. ٹھیک ہے،
یا یہ کہہ لو کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی جانب بھی فعل کی اسناد ہوتی ہے بیٹا، کس کی جانب؟ بلکہ یہی کہو کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ہم نے کہا ضرب زید، زید مارا گیا، تو ضرب فعل مجہول کی اسناد یہاں پر زید کی جانب کر دی گئی، لیکن بیٹا اسناد تو ہے لیکن قیام کے طریقے پر نہیں ہے، فعل معروف کی نہیں ہے بلکہ فعل مجہول کی ہے، تو یہاں پر کہا جائے گا کہ ضرب تو زید پر باقی ہوئی ہے نہ کہ اس کے ساتھ قائم ہے، ٹھیک ہے؟ ضرب زید میں زید مارا گیا، تو یہ فاعل کی تعریف ہو گئی۔ کیا آپ کیسے تعریف کریں گے؟ فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل یعنی صیغہ صفت ہو اور فعل یا شبہ فعل کی اسناد اس کی طرف کی گئی ہو قیام کے طریقے پر نہ کہ وقوع کے طریقے پر، یعنی وہ فعل یا شبہ فعل اس پر واقع نہ ہو۔ یہ فاعل کی تعریف یاد رکھنا۔ مثال دے رہے ہیں جیسے قام زید، فعل کی مثال ہے، یہاں پر قامہ، یہاں پر زید جو ہے زید ایسا اسم ہے جس سے پہلے قامہ فعل ہے اور اس قامہ فعل معروف کی اسناد زید کی جانب کی گئی ہے، اور فعل معروف کی گئی ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ اس کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے۔ ایسی زید ضارب ابوہ عمرا، زید اس کا باپ عمرو کو مارنے والا ہے، تو یہاں پر ضارب بیٹا صیغہ صفت ہے اور ابوہ یہ اسم ہے جس سے پہلے صیغہ صفت ضارب ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس ضارب کی اسناد ابوہ کی جانب بطور قیام ہے۔ بطور قیام کا مطلب کیونکہ ضارب تو معروف سے بنتا ہے، فعل معروف سے بنتا ہے نا، اسی لیے بطور قیام ہے اس کی اسناد اس کی طرف، اس پر واقع نہیں ہے کیونکہ مارنے والا کون ہے؟ باپ عمرو کو، ٹھیک ہے؟ وہ پٹنے والا نہیں ہے، اس پر واقع نہیں ہوئی ہے ضرب، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی مثال ہو گئی جہاں پر صیغہ صفت اسم کی جانب مسند ہو اور صیغہ صفت اسم سے پہلے ہو۔ اور ایک اور مثال دے رہے ہیں، منفی کی مثال دے رہے ہیں، جیسے ما ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو نہیں مارا، ہے نا؟ پہلے مثبت کی مثال دے دی یا منفی کی مثال دے دی، ما ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو نہیں مارا، تو یہاں پر زید یہ فاعل ہے کیونکہ اس کی جانب ضرب فعل کی اسناد کی گئی ہے اور یہ اسناد علی جہت القیام ہے کیونکہ صیغہ یہاں پر فعل معروف ہے، ٹھیک ہے؟ علی جہت القیام کا مطلب فعل معروف کی اسناد، ٹھیک ہے نا؟ اور فعل مجہول کی اسناد ہو تو کہا جائے گا کہ وہ اس پر واقع ہے، ذہن میں رکھنا۔ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ، بیٹا ایک بات اور بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے یہ آپ بتاؤ کیا کوئی بھی فعل مار سے وجود میں آ سکتا ہے، کوئی بھی فعل پایا جا سکتا ہے بغیر فاعل کے؟ جب تک میں کوئی کام نہیں کروں میرا وہ کام وجود میں نہیں آ سکتا، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں پڑھنا کا وجود میں نہیں آ سکتا، تو کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ فرماتے کل فعل لا بد له من فاعل، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ اب جب فاعل ہوگا تو بیٹا فاعل تو مرفوعات کی قبیل سے ہے، تو فاعل تو مرفوع ہی ہوگا، اس لیے فاعل کے ساتھ مرفوع کی قید لگا دی، من فاعل مرفوع، ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں اب یہ فاعل مرفوع دو طرح کا ہو سکتا ہے بیٹا، ایک تو یہ کہ فاعل مرفوع جو ہوگا فعل کے بعد جو بھی فاعل آ رہا ہے وہ فاعل کبھی کبھی اس میں ظاہر بھی ہوتا ہے، یعنی اس میں ضمیر نہیں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ ویسے جیسے میں نے کہا ضرب زید، زید نے مارا، تو یہاں پر زید فاعل ہے، یہ ضمیر ہے یا اسم ہے؟ اس میں مظہر ہے یا اس میں ضمیر ہے؟ آپ لوگ کہیں گے کہ اس میں مظہر ہے یعنی اس میں ظاہر ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر فاعل کیا ہے؟ اس میں ظاہر، ٹھیک؟ اور ہم نے کہا زید ضرب، زید اس نے مارا، تو اب زید تو مبتدا بن گیا چونکہ فعل تو اس سے پہلے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا زید مبتدا بن جائے گا، یہ تو فاعل بنے گا نہیں۔ اب ضرب فعل ہے، اس کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے جو کہ ہوا ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہاں پر فاعل کیا بنا؟ ضمیر بن گیا، فاعل کیا ہے؟ ضمیر۔ اچھا یہ ضمیر ہم نے مستتر مانی نا، کیونکہ کہیں پر لکھی ہوئی لفظوں میں تو دکھ نہیں رہی ہے، تو ضمیر مستتر، ضمیر اگر فاعل ہو تو ضمیر میں بھی دو صورتیں بیٹا، ضمیر کبھی مستتر بھی ہوتی ہے، کبھی ضمیر لفظوں میں بھی ہوتی ہے، پوشیدہ بھی ہوتی ہے، کبھی لفظوں میں بھی ہوتی ہے۔ پوشیدہ کی مثال میں نے دے دی، جیسے زید ضرب، ضربہ میں ہوا ضمیر مستتر ہے، پوشیدہ ہے، اور کبھی کبھی ضمیر بیٹا لفظوں میں بھی ہوتی ہے، جیسے ہم نے کہا ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، کیا؟ ضربت زیدن، تو ضربہ کے بعد جو تا ضمیر متکلم کی ہے نا یہ ضمیر ہے لیکن لفظوں میں لکھی ہوئی ہے تو ضمیر مستتر نہیں کہلائے گی، ضمیر لفظی کہلائے گی یہ، ٹھیک ہے نا؟
تو یہاں پر یہ ضمیر ہی، ضمیر بارز جس کو کہتے ہیں، ضمیر بارز یہاں پر فاعل بن گئی۔ تو بیٹا ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، اور فاعل مرفوع کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ اگر اس میں ضمیر ہو تو اس کی بھی دو صورتیں، کبھی اس میں ضمیر بارز ہوتی ہے یعنی ظاہر ہوتی ہے، کبھی اس میں ضمیر مستتر ہوتی ہے یعنی پوشیدہ ہوتی ہے۔ مثالیں میں سب کی سمجھا چکا ہوں، وہی صاحب کتاب فرما رہے ہیں کل فعل لا بد له من فاعل، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے، مظہر جو کہ فاعل مرفوع کبھی مظہر ہوگا جیسے کہ ذهب زید میں زید، اور مضمر یا مضمر ہوگا۔ اب مضمر میں بھی دو صورتیں، یا تو بارز کا مطلب ظاہر ہو لفظوں میں ہو، جیسے کہ ضربت زیدن میں تا ضمیر یہ فاعل ہے اور ضمیر بارز ہے، اور مستتر یا ضمیر یا فاعل ضمیر مستتر ہوگا جیسے کہ زیدن ذہابہ میں ہوا ضمیر مستتر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زیدن کو فاعل تو بنا نہیں سکتے کیونکہ وہ تو مقدم ہے فعل سے، اور فاعل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فعل اس سے پہلے ہو، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، یہ تو بیٹا فاعل کی گفتگو اب تک ہو گئی۔ کبھی کبھی فعل متعدی بھی ہوتا ہے بیٹا، اگر فعل متعدی ہو تو اس کو جیسے فاعل کی ضرورت ہوگی ویسے مفعول کی بھی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کہا میں نے مارا، اب میں نے مارا تو چلو مارنا یہ فعل سمجھ میں آ گیا، میں نے تو یہ فاعل بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کے لیے ابھی ایک کی اور ضرورت پڑے گی نا، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار مارا تو کسے مارا، تو جس کو مارا اس کو بھی بیان کرنے کی ضرورت پڑے گی، وہی مفعول بھی ہے، تو اسی کو فعل متعدی کہتے ہیں کہ جو فاعل پر پورا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب اسی کو ذکر کر رہے ہیں کہ بیٹا فعل اگر کبھی متعدی ہو جس کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر مفعول بہ کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لہذا فعل متعدی کے لیے مفعول بہ بھی ہوتا ہے، لہذا جیسے کہ فعل بغیر فاعل کے نہیں پایا جاتا ہے ویسے ہی فعل متعدی فاعل کے بغیر تو نہیں پایا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ اس کے لیے مفعول بہ کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ مفعول بہ چاہے آپ ذکر کریں یا حذف کر دیں، بھئی آپ جانتے ہیں پہلے سے تو حذف بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن مفعول بہ ضرور ہوگا۔ وہی فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اگر فعل متعدی ہو، متعدی ہونے کا مطلب جو فاعل پر پورا نہ ہو جس کو مفعول بہ کی ضرورت پڑے، ان كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اگر فعل متعدی ہو كَانَ لَهُ مفعول بہ أيضاً، تو اس کے لیے مفعول بہ بھی ہوگا، جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا۔ مفعول بہ بیٹا وہی اسم ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہاں پر فاعل کا فعل کیا ہے، تو ضرب مارنا یہ فاعل کا فعل ہے، فاعل کون ہے، زید، ضرب زید میں زید، ٹھیک ہے، تو اب زید کا فعل یعنی ضرب کس پر واقع ہوئی، عمرو پر واقع ہوئی، تو عمرو یہ مفعول بہ بنے گا، ٹھیک ہے نا، ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا، تو ضرب کس پر واقع ہوئی، کون پٹا، عمرو، تو عمرو یہ مفعول بہ ہوگا، فاعل کا فعل جس پر واقع ہو وہی مفعول بہ ہے، ٹھیک۔ تو ترکیب کیا کریں گے ہم، ضرب فعل، زید فاعل، عمرا مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک۔ اب ایک اور حکم بتا رہے ہیں صاحب کتاب، بیٹا آپ نے پڑھا کہ فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے تو کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، یاد رکھنا کیا، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فاعل چاہے بیٹا مفرد ہو چاہے تثنیہ ہو یا جمع ہو، اگر فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد ہی لایا جائے گا، لہذا میں نے کہا ایک آدمی آیا تو ہم کہیں گے جاء رجل، تو رجل اس میں ظاہر ہے نا فاعل، تب بھی فعل ہم کیا لے کر آئے، جاء، اور ہم کہیں دو آدمی آئے تو ہم کہیں گے جاء رجلان، تو رجلان فاعل اس میں ظاہر ہے لیکن تثنیہ ہے لیکن فعل پھر بھی واحد ہی آیا، جاء رجلان، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی ہم کہیں رجال، بہت سارے آدمی آئے تو ہم کہیں گے جاء رجال، یعنی فاعل اس میں ظاہر ہے تو وہ فاعل اس میں ظاہر چاہے واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا، یہ ضابطہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا، اگر فاعل مظہر ہو یعنی فعل کا فاعل اگر اس میں ظاہر ہو، وحد الفعل ابدا، تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا، جیسے ضرب زید، تو یہاں پر زید اس میں ظاہر فاعل ہے، فعل واحد آیا ہے نا، ضرب زیدان، یہاں پر زیدان اس میں ظاہر فاعل ہے لیکن تثنیہ ہے، فعل تب بھی واحد آیا ضرب، ٹھیک ہے، ضرب الزیدون، یہاں پر الزیدون اس میں ظاہر ہے فاعل ہے اور جمع ہے لیکن فعل پھر بھی واحد ہی آیا۔
ٹھیک ہے، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل بیٹا واحد ہی آئے گا، چاہے فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو. لیکن اگر فاعل اس میں ضمیر ہے، کیا ہے؟ فاعل اس میں ضمیر اگر ہے تو وہاں پر فعل فاعل کے مطابق آئے گا. فاعل اگر اس میں ضمیر ہے تو اگر فاعل اس میں ضمیر ہے تو اگر وہ ضمیر واحد کی ہو تو فعل واحد، ضمیر تثنیہ ہو تو فعل تثنیہ، ضمیر جمع ہو تو فعل جمع. مثال دوں میں آپ کو اس کی. میں نے کہا زید ضرب، زید اس نے مارا، تو زید کی طرف ضمیر لوٹے گی نا. ضربہ کا فاعل کون بنے گا؟ زید، وہی ضمیر جو کہ زید کی جانب لوٹ رہی ہے. اب وہ زید ایک ہے تو ضمیر بھی کیا نکلے گی؟ واحد کی، ہوا ضمیر نکلے گی. تو اب دیکھو ضمیر واحد کی ہے، فعل واحد آیا ضربہ. اور وہیں پر ہم کہیں الزیدان ضربا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر الزیدان چونکہ یہ تثنیہ ہے تو ضربا میں جو ضمیر نکلے گی وہ تثنیہ کی نکلے گی، ٹھیک ہے. ضمیر کون سی نکلے گی؟ تثنیہ کی. تو اب ایسی صورت میں فاعل اس میں ضمیر تثنیہ ہوا تو اب فعل تثنیہ والا صیغہ استعمال کر لیا گیا نا، ضربا، ٹھیک ہے. اور ہم کہیں الزیدون تو یہ جمع ہے. دیکھو اب اس کے بعد فعل لے کر آئیں اور تو ہم کہیں گے ضربو، کیونکہ ضربو میں ایک ضمیر ہے واو، وہ لوٹ رہی ہے کس کی جانب؟ الزیدون کی جانب، ٹھیک ہے. تو ضمیر اس میں ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے اور وہ فاعل کیا ہے؟ وہ ضمیر جمع کی ہے. تو فعل صیغہ ہم نے کون سا استعمال کیا؟ جمع کا، ضربو، ٹھیک ہے. وہی فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، اگر فاعل اس میں ضمیر ہو، وُحِّدَ لِلْوَاحِد تو فعل واحد لایا جائے گا واحد کے لیے، جیسے زید ضربا. سُنِّیَ لِلْمُثَنَّى اور تثنیہ لایا جائے گا مثنیٰ کے لیے، جیسے الزیدان ضربا. وَجُمِعَ لِلْجَمْعِ اور جمع لایا جائے گا جمع کے لیے، جیسے الزیدون ضربوا، ٹھیک ہے. یہ تو بیٹا مذکر کی بات تھی. لیکن اگر فاعل بیٹا مؤنث ہو تو مؤنث کی دو صورتیں ہیں، کبھی مؤنث حقیقی ہوتا ہے، کبھی مؤنث غیر حقیقی ہوتا ہے. اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، کیا ہو؟ فاعل مؤنث حقیقی ہو. مؤنث حقیقی بیٹا اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، جیسے بنتن مؤنث حقیقی کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں ولدن مذکر یعنی مذکر جانور ہے، جان والا بھی ہونا چاہیے اور مذکر بھی ہونا چاہیے مقابلے میں، ٹھیک ہے. امراتن اس کے مقابلے میں رجل ہے، ناقتن اس کے مقابلے میں جمل ہے. حیوان مذکر ہے نا، یہ حیوان ہے. ارے انسان کی قبیل سے ہو چاہے جانوروں کی قبیل سے ہو، حیوان تو سب ہے نا. تو مؤنث حقیقی اس کو کہیں گے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، چاہے انسانوں میں سے ہو چاہے جانوروں میں سے ہو، مذکر حیوان اس کے مقابلے میں آتا ہو. تو اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، کیا ہو؟ فاعل مؤنث حقیقی ہو، جیسے بنتن ہے، امرأتن ہے، ناقتن ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر مؤنث حقیقی فاعل ہے تو فعل بیٹا ہمیشہ مؤنث ہی لایا جائے گا. کیا لایا جائے گا؟ فعل ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، جبکہ فعل اور فاعل دونوں متصل ہو. ہاں اگر دونوں کے بیچ میں کوئی فصل ہو تو مذکر و مؤنث لانا جائز ہوگا. مثال دوں میں آپ کو. ہم نے کہا بنتن، اب ہم کہیں لڑکی کھڑی ہوئی تو عربی بنائیں گے قامت قامت بنتن، لڑکی کھڑی ہوئی. تو بنتن مجھے بتاؤ مؤنث حقیقی ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے آپ کہیں گے مؤنث حقیقی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ولد آتا ہے، مذکر آتا ہے نا اس کے مقابلے میں، حیوان مذکر آتا ہے. تو اب بنتن مؤنث حقیقی ہوا تو فعل، اب میں نے بتایا تھا کہ فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فصل اگر نہ ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث آئے گا، لہذا ہم کہیں گے قامت بنتن. اور وہیں پر فصل ہو جائے دونوں کے بیچ میں تو ایسی صورت میں مذکر و مؤنث لانا دونوں جائز ہو جائے گا، لہذا ہم کہیں گے قام الیوم بنتن. تو قام مذکر بھی لا سکتے ہیں کیونکہ الیوم بیچ میں آ گیا، قام الیوم بنتن. اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں فعل کو، قامت الیوم بنتن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا. ایسے ہم نے کہا ذہبت ناقتن، تو یہاں پر ذہبت اور ناقتن مؤنث حقیقی ہے، لہذا اس کے لہذا فعل
مونس لائے ہم کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، تو فعل کو مونس لانا واجب، لہذا ہم کہیں گے ذہبت ناقۃ، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہیں پر فصل کر دیں بیچ میں تو مذکر و مونس دونوں لانا صحیح، لہذا ہم کہیں گے ذہبت الیوم ناقۃ اور ذہب الیوم ناقۃ، یہ کہہ سکتے ہیں۔ فرماتے وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا، اگر فاعل حقیقیاً، فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ فرماتے وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيْوَانِ، مؤنث حقیقی اس کو کہیں گے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ تو اگر فاعل مؤنث حقیقی ہے اُنِّثَ الْفِعْلُ ابدا، فعل ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا۔ کب؟ ان لم تفصل بین الفعل والفاعل، اگر فعل اور فاعل کے درمیان کسی چیز سے فصل نہ کریں آپ، جیسے قامت ہند، فعل مؤنث لایا نا، کیونکہ فعل اور فاعل ہندن کے درمیان کوئی فصل بھی نہیں ہے، تو فعل مؤنث ہی لائیں گے یہاں پر۔ وَإِن فَصَلْتَ، اور اگر آپ فصل کر دیں، دونوں کے بیچ میں کوئی کچھ لا کر فصل کر دیں، تو فرماتے فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، تو آپ کو ایسی صورت میں اختیار رہے گا مذکر و مؤنث لانے میں، یعنی فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے ضرب الیوم ہند، تو یہاں پر الیوم دو فعل اور فاعل کے درمیان بیچ میں الیوم آ گیا، فصل ہو گیا، لہذا ہندن کا فعل ضربہ مذکر لے کر آ گئے ہم، اور چاہے تو ہم کہیں ضربت الیوم ہندن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَإِن شِئْتَ، اور اگر آپ چاہیں قلتا، آپ کہیں گے ضربت الیوم ہندن، یعنی فعل کو مؤنث لا کر کے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِ، یہی حال رہے گا مؤنث غیر حقیقی میں، لیکن بیٹا مؤنث غیر حقیقی کی گفتگو ہم اگلے سبق میں کریں گے۔